خلیفہ عمر بن خطاب کی زندگی کی سب سے بڑی اچیومنٹ میں سے ایک پتہ ہے کیا تھی؟ فرعون کی ملک ایجپٹ کو فتح کرنا، جو اس زمانے کی دنیا میں سب سے طاقتور تھی اور جسے فتح کرنے کے بعد پوری خلافت مسلمان جشن منا رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی مسلمانوں نے ایجپٹ کو فتح کیا، یہ ایگزیکٹ وہی ٹائم تھا کہ جب یہاں سے بہت دور مسلمانوں کے جنرل اور اللہ کی تلوار خالد بن ولید اپنے موت کی بستر پر آخری سانسیں لے رہے تھے۔ پرویٹ لیٹس گو بیک۔ اس سب سے پہلے حضرت عمر نے خالد بن ولید کو مسلمانوں کی فوج سے نکال کر انہیں خلافت کی ہر پوسٹ سے دور رہنے کا حکم دیا، جس کے بعد خالد بن ولید سب کچھ چھوڑ کر اپنے گھر چلے گئے۔ لیکن اس ٹائم کو بھی انہوں نے ویسٹ نہیں کیا، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ ان کی ساری زندگی اسلام کے لیے وقف تھی۔ تو اب پہلی بار ان کو ٹائم ملا کہ وہ تلوار کو چھوڑ کر قرآن کو سٹڈی کرے۔ لیکن اپنی یہ زندگی بھی خالد بن ولید سکون سے نہیں گزار سکے، کیونکہ فوج سے نکلنے کے کچھ ہی عرصے کے بعد ایک بہت ہی بڑی بیماری طاعون کی وجہ سے خالد بن ولید کی آلموسٹ سارے بیٹے ان کی آنکھوں کے سامنے فوت ہونے لگے۔ مطلب خالد بن ولید کو اپنی زندگی کے آخری حصے میں اپنے سارے جوان بیٹوں کے مرنے کا غم دیکھنا پڑا، جن میں سے ایک بعد میں خلیفہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج میں جنگ صفین کے دوران شہید ہو گئے۔ اب ایک نظر پیچھے دوڑاتے ہیں کہ خالد بن ولید کو جنرل کے عہدہ سے اور فوج سے دور رہنے کا حکم حضرت عمر کو کیوں دینا پڑا۔ فتح کی خوشخبری جب مدینہ پہنچی تو سب مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب شام کا کوئی قلعہ مسلمانوں کے لیے رکاوٹ نہیں تھا۔ اب آخری قلعہ بیت المقدس تھا کہ جس سے مسلمانوں کو فتح کرنا تھا۔ تمام مسلمان دستے حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں بیت المقدس پہنچے۔ مسلمانوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا، مگر وہاں کے لوگوں نے جان لیا تھا کہ اب جنگ محال ہے، لہٰذا انہوں نے امن کی شرائط طے کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے یہ شرط عائد کی کہ حضرت عمر خود مدینہ سے آ کر بیت المقدس کا قبضہ اپنے ہاتھ میں لیں۔ مسلمانوں نے یہ شرائط تسلیم کر لی۔ حضرت عمر ایک غلام اور اپنے اونٹ کو ساتھ لے کر مدینہ سے بیت المقدس کی جانب روانہ ہوئے۔ اسی موقع پر وہ مشہور واقعہ پیش آیا کہ آدھے راستے حضرت عمر خود اونٹ پر سواری کرتے اور آدھے راستے ان کا غلام اونٹ پر سوار ہوتا اور وہ پیدل چلتے۔ جب آپ بیت المقدس میں داخل ہوئے تو یہ حالت تھی کہ آپ کے پیدل چلنے کی باری تھی اور آپ کا غلام اونٹ پر سوار تھا۔ اس شان سے مسلمانوں کے خلیفہ اور سپہ سالار اعظم شام اور عراق کے فاتح بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ عیسائیوں کی کتابوں میں بھی یہ درج تھا کہ جو شخص بیت المقدس فتح کرے گا وہ اسی شان سے شہر میں داخل ہوگا کہ وہ پیدل اور اس کا غلام اونٹ پر سوار ہوگا۔ پھر انتہائی امن و امان سے پورا شہر حضرت عمر کے حوالے کر دیا۔ اس کے برعکس جب حضرت عمر نے بیت المقدس فتح کیا تھا تو ہر شخص کو امان دے دی گئی تھی۔ جن مقامی لوگوں نے قسطنطنیہ جانے کی خواہش ظاہر کی، ان کے لیے سمندر تک تمام راستوں پر پہرے بٹھا دیے گئے تھے تاکہ کوئی بھی ان کا مال و اسباب نہ لوٹ سکے اور نہ ہی ان کی عزت پر ہاتھ ڈال سکے۔ جو امن کی شرائط کے تحت جانا چاہتے تھے ان تمام لوگوں کو شان سے رخصت کر دیا گیا۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد صرف حمص کا شہر ہی باقی بچا تھا، جو بہت جلد ہی مسلمانوں نے دوبارہ فتح کر لیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے حمص کو ہی اپنا مرکز بنایا۔ حضرت عمر بیت المقدس کی فتح کے بعد واپس مدینہ تشریف لے آئے، لیکن کچھ ہی عرصہ بعد ایک اور فتنہ کھڑا ہو گیا۔ رومیوں نے 2 لاکھ کے لشکر کے ساتھ مصر کی طرف سے شام پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی۔ ان کا ہدف حمص کا شہر تھا،
کہ جہاں حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح اپنے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ قیام پذیر تھے، مسلمانوں میں گھبراہٹ اور پریشانی پیدا ہو گئی۔ حضرت ابو عبیدہ نے جنگی شورا طلب کی اور وہاں یہ فیصلہ کیا گیا کہ پوری سلطنت سے مدد طلب کی جائے۔ خلیفہ کو بھی خط لکھے گئے۔ یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ قلعہ بند ہو کر لڑا جائے گا۔ حضرت خالد بن ولید کے سامنے جب یہ فیصلہ رکھا گیا تو وہ جلال میں آ گئے۔ آپ نے قسم کھائی کہ ہم کبھی بھی قلعہ بند ہو کر لڑائی نہیں کریں گے، اور حضرت ابو عبیدہ سے اجازت مانگی کہ ہم میدان میں جا کر دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ ہم اس سے پہلے بھی بڑے بڑے لشکروں کو شکست دے چکے ہیں، یہ تو معمولی بات ہے۔ تمام شاہ سواروں نے ان کی اس بات سے اتفاق کیا۔ حضرت ابو عبیدہ نے ان کو کھلے میدان میں جانے کی اجازت دے دی، لہٰذا مسلمانوں نے حمص سے باہر نکل کر اپنی صفیں ترتیب دینا شروع کی۔ حضرت خالد بن ولید کو مقدمۃ الجیش یعنی ہر اول دستے کے ساتھ آگے بھیجا گیا تھا تاکہ آگے جا کر دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ لگائیں۔ حضرت خالد بن ولید اپنے چھوٹے سے ہر اول دستے کے ساتھ صرف صورتحال کا جائزہ لینے گئے تھے، مگر پھر اس طرح دشمن پر ٹوٹ پڑے کہ 2 لاکھ کے لشکر کو مٹا کر رکھ دیا۔ جب حضرت عبیدہ دشمن سے مقابلہ کے لیے صفیں ہی ترتیب دے رہے تو حضرت خالد بن ولید نے انہیں واپس آ کر اطلاع دی کہ دشمن کا صفایا کیا جا چکا ہے۔ حضرت ابو عبید اللہ کے حضور سجدہ میں گر گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ سیف اللہ نے ایک بار پھر دین کی آبرو بچا لی۔ حضرت خالد بن ولید نے اس کے بعد حمص میں ہی قیام فرمایا، مگر نائب کمانڈر کی حیثیت سے ان کا عہدہ ابھی بھی برقرار تھا۔ آپ چونکہ اعلیٰ ظرف تھے، یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کی مدد کرنے والے تھے، لہٰذا آپ مال غنیمت میں سے اپنا حصہ بھی تقسیم کر دیا کرتے۔ لیکن کچھ لوگوں نے حضرت عمر سے آپ کی شکایت کر دی کہ حضرت خالد بن ولید خرچ کرنے میں اسراف کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی جب حضرت خالد بن ولید کی شکایتیں حضرت عمر تک پہنچی تھیں تو آپ نے ان کو سپہ سالاری کے عہدے سے معزول کر دیا تھا۔ اس معزولی کی وجہ یہ بھی تھی کہ لوگ حضرت خالد بن ولید پر بہت زیادہ یقین کرنے لگے تھے۔ حضرت عمر نے یہ سوچ کر ان کو سپہ سالاری کے عہدے سے معزول کر دیا کہ کہیں اللہ پر بھروسے اور توکل میں کمی نہ آ جائے۔ اس مرتبہ بھی شکایت کے بعد حضرت عمر نے ان کو جنگی خدمات ادا کرنے سے منع فرمایا اور مدینہ طلب کیا تاکہ ان سے اس معاملے پر باز پرس کی جا سکے۔ اس سے مسلمانوں میں کافی اختلاف پیدا ہو گیا، لیکن حضرت خالد بن ولید نے ہر موقع پر خلیفہ کے حکم کی اطاعت کی۔ آپ نے اپنی باقی زندگی حمص میں گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ 21 ہجری میں آپ نے حمص میں ہی انتقال فرمایا۔ آپ کی انتقال کی خبر جب مدینہ منورہ پہنچی تو ہر گھر میں کہرام مچ گیا۔ حضرت عمر خود بہت رنجیدہ ہوئے اور اہل مدینہ کو بھی سوگ منانے کی اجازت دی۔ حضرت خالد بن ولید کے ترکے میں صرف ہتھیار، تلواریں، خنجر اور نیزے ہی تھے۔ ان ہتھیاروں کے علاوہ ایک غلام تھا کہ جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہا کرتا، اللہ کی یہ تلوار کے جس نے 2 عظیم سلطنوں رومی اور ایرانی کے چراغ بجھائے۔ وفات کے بعد ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ آپ نے جو کچھ بھی کمایا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، ساری زندگی میدان جنگ میں گزار دی۔ حضرت خالد کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے بیٹوں اور بیٹیوں سے نوازا تھا، مگر آپ کی اولاد کا بڑا حصہ آپ کے انتقال کے بعد شام میں طاعون کی بیماری کے باعث شہید ہو گیا۔ حضرت ابو عبیدہ بھی اسی طاعون کی بیماری سے شام میں شہید ہوئے تھے۔ حضرت خالد کی جنگی فتوحات کے بارے میں صحابہ نے گواہی دی کہ ان کی موجودگی میں ہم نے شام اور عراق میں کوئی بھی 2 جمعے ایک شہر میں نہیں پڑھے اور اگلا جمعہ نئے فتح کیے ہوئے شہر میں ادا کرتے، یعنی ہر 2 جمعوں کے درمیانی دنوں میں ایک شہر ضرور فتح ہوتا تھا۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت خالد کے روحانی تعلق کی گواہی بھی دی۔ حضرت ابو طلحہ نے حضرت خالد بن ولید کی وفات کے بعد صحابہ کو واقعہ سنایا کہ آپ کو ایک بار 40 مجاہدین کے ساتھ رومیوں کے علاقے میں بھیجا گیا۔ وہ سب رومیوں کے بہت بڑے لشکر کے نرغے میں آ گئے۔ صورتحال بہت کشیدہ ہو گئی۔
اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو عبیدہ کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ فلاں جگہ خالد بن ولید پریشانی میں ہیں، جاؤ ان کی مدد کرو۔ حضرت ابو عبیدہ اپنے لشکر کے ہمراہ وہاں گئے اور ان کی مدد کی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے روحانی تعلق کی صرف ایک مثال ہے۔ حاضرین